حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو۔ کیا یہ ناکامی آئین کی ہے یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے؟ کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ملک کے معاملات میں، اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہوں یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں، آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں، سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے وسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں حاجی لشکری صاحب بات کریں، ٹھیک آ جائیے بات۔
تمام باتیں تو ہمارے صاحب نے آپ کو بتا دی، اور میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں بھی میں نے یہی بات آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا کوئی، کیونکہ بعض دوست پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی آپ پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی پاکستان میں بہت سی ہیں، تقریباً 200 بنی میں، تو ہم کو 201 نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے، بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، اگر اس مسائل پہ بات ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، تو پھر ضرور ہم اپنے لیے یہ فورم ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں. اور مسائل ہیں جیسے کہ علی وزیر کا بات کی بھائی صاحب نے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ تقریباً یہ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے کہ علی وزیر کو ایک کیس میں سزا ہوئی ہے. اب اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کرے جب سیشن ہو، وہ نہیں ریپروڈیوس کیا جاتا، اس کو پروڈیوس ہی نہیں کیا جاتا، نہ اس کے خلاف کوئی وہ، اگر کیس چلنا ہے تو کیس بے شک چلائیں، ٹرائل کریں، لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل کا وہ دیں. اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہی الفاظ اگر کوئی اور لیڈر کسی اور اس سے استعمال کرتا ہے تو اس کو تو بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے. اور یہاں کے اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تو اس پر اس قسم کا ظلم تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مسائل لوگوں کے اور بھی ہیں، دیکھیں گیس ہے، مہنگائی ہے، کیا نام ہے، روٹی ہے، ایجوکیشن ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریباً روز بروز ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہماری جو ہے لوگ روز بروز مشکلات میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، فاٹا کی جیسے ان نے بات کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاٹا میں ایک سسٹم تھا ان کا آلریڈی، جرگا سسٹم جو اس کو ہم کہتے تھے. اب ان نے تو کہا کہ جی وہ جرگا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا، اور ہم یہ جو ہمارا یہاں کی لاز ہیں وہاں پہ نافذ ہوں گے. اب ان لاز سے کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا ان پہ جو ان کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے تھے وہ ان پہ خرچے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. تو ہمیں خواہ مخواہ کسی فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اور ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کچھ یا ادھر یا ادھر، بات ایک ہی ہے. تو اس تناظر میں ہم نے یہ سیمینارز جہاں ہولڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی بہت بڑی عام ہے، کیونکہ آج دیکھیں پاکستان سب سے بڑے بحران میں ہے، اور وہ فائنینشیل بحران میں ہے، اور اسے آپ بھی ریئلائز کرتے ہیں، میں بھی ریئلائز کرتا ہوں، ہر ایک ریئلائز کرتا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس فائنینشیل اس پہ اسپیکٹ پہ بات کریں، جھگڑا یہ ہے کہ بھئی فلاں وزیر بنا، فلاں نہیں بنا، فلاں وہ بنا، فلانا گورنر بنا، فلانا گورنر نہیں بنا. تو وہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس سلسلہ کوئی سوالات آپ کے ہوں؟ جی